سولوشن کی طرف جب کبھی آتا ہے نا، وہ کہتا ہے سب سے پہلے اگر پین فری ہونا ہے نا آپ نے، تو پھر دیکھیں جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے نا وہاں چیلنج مزہ دیتا ہے. آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پرابلم پتہ ہے یہ پرابلم ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس کے ہم پلہ آ کھڑا ہوں گا. وجہ آپ نے اپنی آواز پہچان لی ہے، اپنا پرپز پہچان لیا ہے. جب آپ پرپز اورینٹڈ ہو کے جی رہے ہوتے ہیں نا، تو ہار اور جیت نتیجے میں نہیں ہوتی، ہار اور جیت ہوتی ہے رستے کا انتخاب صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. سولوشن جب وہ شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رابرٹ فراسٹ جو پوئٹ ہے امریکن، انہیں کوٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک سڑک ہے جو آگے 2 سڑکوں میں تقسیم ہو رہی ہے. انتخاب یعنی لیڈرشپ بھی ایک چوائس ہے، زندگی کو بدلنا بھی ایک فیصلہ ہے. پھر فیصلے سے ارادہ نکلا، ارادے سے عمل نکلا، عمل سے عادتیں نکلی، عادتوں سے مزاج بنے، مزاجوں سے قسمت بنی. ایک فیصلے سے سٹارٹ ہوا نا. سر میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ کتابیں پڑھوں گا، کتابوں نے شعور دیا، شعور نے زندگی بدلی. یہ میرا فیصلہ ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے سیکھوں گا، اس سیکھنے سے فائدہ ہوگا. آپ کہتے ہیں میرے نال وہ بندہ سی انہیں میں خراب کر دیتا. اس بندے کا انتخاب کس کا فیصلہ ہے؟ آپ کہتے ہیں اس آدمی کی وجہ سے میرا کاروبار ڈوب گیا. اس آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کا انتخاب کس کا فیصلہ ہے؟ بہت سے لوگ بتائیں گے، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے، کہ میں نے یہ کام پہلے کبھی کیا ہی نہیں ہے. تو آپ پیدا بھی تو پہلی بار ہوئے ہیں، آپ نے باقی سارے کام بھی تو پہلی بار کیے ہیں. سولوشن کی طرف جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے 2 طرح کے رستے آئیں گے. ایک روڈ لیس ٹریولڈ جس پہ کم لوگ چلے ہوں گے، ایک معاشرے کا وہی طریقہ کہ آپ اتنے نمبر لیں، آپ میڈیکل میں جائیں یا انجینئرنگ میں جائیں، کچھ سیٹ پیٹرن ہے آپ کو ہر معاشرے میں نظر آ جائیں گے. جب کامرس کا دور تھا تو سارے BBA BCom کر رہے تھے، کبھی یہ دور آیا تو ادھر چلے گئے. بھیڑ چال، یار کیا میں اس کی کاپی ہوں؟ اس نے یہ کیا تھا تم بھی یہ کرو، تمہارے ماموں نے یہ کیا تھا تم بھی یہ کرو، تمہارے چچا نے یہ کیا تم بھی یہ کرو، تمہاری پھپھو کے بچے نے یہ سبجیکٹ رکھا ہے تم بھی یہ رکھو. میں اس کی کاپی پروڈیوس ہوں. یعنی میرا اور اس کا کیا سیم مزاج ہے، سیم صلاحیتیں ہیں، سیم عقل دماغ ہے، سیم روح ہے. مطلب انسان آزاد روحیں ہوتی ہیں، انسان یونیک ہوتے ہیں، ان کے پیٹرن الگ، احساسات الگ ہوتے ہیں، نرچرنگ الگ ہوتی ہے، مزاج الگ ہوتے ہیں، طبیعت الگ ہوتی ہے، رجحانات الگ ہوتے ہیں، ایٹیچیوڈ الگ ہوتا ہے، ایپٹیچیوڈ الگ ہوتا ہے. میں کیسے گدھے گھوڑے کو برابر کر دوں؟ یہ آنکھ اداروں کو بھی رکھنی چاہیے کہ گدھے گھوڑے کو ایک جیسا سلوک کریں گے تو آپ جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ گدھے نے تو امپروو ہونا کوئی نہیں، گھوڑے نے بھی اپنی صلاحیتوں سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے. چونکہ جب ریوارڈ ہی نہیں مل رہا، جب اس کی محنت نتیجہ نہیں لا رہی، جب اس سے بھی یہی سلوک اس سے بھی یہی سلوک، تو پھر وہ جو اسپیشیلٹی ہے گھوڑے کی وہ تو اگنور ہوگی. ایسے ہی بندوں کے ساتھ ہے. تو وہ سولوشن میں وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا انتخاب ہے، آپ کس رستے کو چنتے ہیں. آپ نے اپنا دیکھیں وائس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا ایک یونیک پرسنل ایکسپیرینس ہے اور یونیک پرسنل ٹیلنٹ ہے، یونیک پرسنل آپ کا پرپز ہے جو صرف آپ سے جڑا ہے، جو آپ کے ہاتھوں سے ہونا ہے، جس کا مزاج آپ میں رکھا گیا ہے. آپ نے اسے پہچاننا ہے. اب یہ پہچان لینے کے بھی ذرائع ہیں، ملتی بھی ہے. 4 چیزیں اس نے کہی ہیں. جیسا آپ میں دل ہے، دماغ ہے، جسم ہے، روح ہے. روح کیا دے گی؟ اسپرچول پرنسپلس، رائٹ اور رانگ. جو کام بھی کرنا ہے نا، ادارے میں لوگ غیر مطمئن کیوں ہیں؟ چونکہ وہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی مسنگ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کام 2 نمبر کر رہے ہیں، ٹیلنٹ بھی ہے، کر بھی لیتے ہیں، پیشن بھی ہے، تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ فزیکل بھی انوالومنٹ ہے آپ کی، مطلب آپ ڈسپلن بھی آپ نے اس میں پا لیا ہے. لیکن ہے 2 نمبر کام، آپ اطمینان نہیں پائیں گے. جاب میں بھی غیر مطمئن رہیں گے، بزنس میں بھی غیر مطمئن. ہٹلر کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے مین کہ اس کے پاس مائنڈ بھی تھا، بڑا آئیڈیا، اسٹریٹجی بنائی اس نے، اس کے بعد اس پہ ایگزیکیوشن بھی تھی باڈی لیول پر، اور تھرڈ پہ وہ پیشنیٹ بھی تھا. مگر جو چوتھا پورشن تھا ضمیر والا، غلط صحیح والا، کر رہا تھا وہ درست نہیں تھا. تو اس وجہ سے وہ رول ماڈل نہیں ہے، وہ لیڈر نہیں ہے، لوگوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل بننے کے لیے، گریٹ بننے کے لیے، یہ جو 4 پہلو جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کو اکٹھے ڈیولپ کرنا ہے اور ان کو سب کو ملا کر پیک لیول پر لے کر جانا. یہ انسان ہے. انسان وہ نہیں جس کا بازو کاٹ دیں، دل نکال کر باہر رکھ دیں، مائنڈ باہر رکھ دیں، تو وہ انسان مشینیں تو نہیں ہے نا کہ آپ 2 پرزے نکال دیں، ان کی اب ضرورت نہیں رہی. اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک ٹوٹیلٹی ہوتی ہے، ہول پرسن پیراڈائم ہوتا ہے. دوسرا آپ نے جو بھی کام جو کرنا ہے نا، مثال کے طور پہ جی مجھے فلاں کام کا شوق ہے، مجھے آتا بھی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ جب نیڈ نہیں نا ہے معاشرے میں، وہ چلے گا نہیں. وہ پھر آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کا پیشن بھی ہے، وہ مذہبی طور پہ بھی درست ہے، ضمیر بھی کہتا ہے کہ اوکے ہے، لیکن اس کی نیڈ ہی نہیں ہے. اب بتائیں گے کیا کنٹریبیوشن کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا آپ کو. تو دوسرا، جب بھی کوئی کام شروع کریں تو آپ دیکھیں معاشرے میں آپ نیڈز آئیڈینٹیفائی کر لیں. معاشرے میں یہ نیڈ ہے، یہ نیڈ ہے، یہ نیڈ ہے، یہ نیڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کی نیڈ ہے آپ شروع کر دیں. لوگ کہتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے، آپ میں اس کی رتی ہی نہیں ہے. پھر اور ڈیمانڈ تو ہے لیکن آپ کے پاس اس کے انگریڈینٹ ہیں.
انگریڈینٹ جب میں کہہ رہا ہوں میری مراد دو چیزیں ہیں، ٹیلنٹ اور پیشن. اگر آپ نے یہ پتہ کر لیا ہے کہ معاشرے میں اس چیز کی نیڈ ہے، اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا جس کی بھی نیڈ ہے میں شروع کر دیتا ہوں، اس کی نیڈ ہے میں کر لیتا ہوں، اس کی نیڈ ہے مجھے بتائیں میں کروں، اس سے پہلے کوئی اور کرے. اس نیڈ کا گیپ وہ نہیں پورا کر پائے گا جو پہلے آ جائے گا یا بعد میں آئے گا، وہ پورا کر پائے گا اس کے پاس اس نیڈ اور ضرورت کے مطابق معاشرے کی ٹیلنٹ اور پیشن موجود ہے. ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیلنٹ نیچرل گفٹ ہے، ٹیلنٹ خداداد صلاحیت ہے، ٹیلنٹ سکل نہیں ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ٹیلنٹ کے استعمال میں سکل کام آ سکتی ہے لیکن ٹیلنٹ سکل ہے نہیں. ٹیلنٹ آپ کی خداداد صلاحیت ہے جو بائی ڈیفالٹ، جو بائی برتھ، جو انیٹ آپ کو ملی ہوئی ہے، جو فطرتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے. اب یہ ہے کہ مثال میں آپ کو ٹیلنٹ ہے کپڑے سلائی کرنے کا لیکن تھوڑا دل نہیں کرتا سلائی کرنے کا، آپ سے نہیں ہوگا. دل پیشن دیتا ہے. آپ نے پیشن اور ٹیلنٹ ایک کام میں لانا ہے. اب ہوتا کیا ہے یار، بندہ فائلز تو مینیج کر لیتا ہے، اسے یہ کام پسند نہیں ہے، اس سے نہیں ہوگا، وہ جاب میں خوش نہیں رہے گا. سر آپ امیجن کریں ایک کام کی معاشرے میں ضرورت بھی ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے اور پیشن بھی ہے، کام آندہ بھی ہے تو دل بھی کرتا ہے. لوگ نہ صرف پیشن دیکھ لیتے، سر جی مجھے سنگنگ کا شوق ہے، سر کاٹ کے بکھا ذرا، یعنی سر لگتی نہیں ہے، آواز پیاری ہے، میرے جیسی آواز ہے، وہ سر نہیں لگا سکتا. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جہاں پہ ایک ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ اس کا ایک ایسا فن ہے جو باقیوں کی نسبت بڑا یونیک کر سکتا ہے، جو بیسٹ کر سکتا ہے. اس کو ملا ہے قدرتی طور پہ، قدرتی اس کو ملا ہے، باقی لوگوں میں شاید اتنا کمال کی وہ سکل نہیں ہے جو اس کو ملی ہوئی ہے. وہ ٹیلنٹ جب نیڈ کے ساتھ ملتا ہے تو آٹومیٹک پیشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے جب آپ کا ٹیلنٹ نیڈ پوری کرے گا اس کے نتیجے میں آپ کو مزہ آئے گا کہ یار مجھے ایکنالجمنٹ ملی ہے، تعریف ہوئی ہے، ریوارڈ آنے لگ گیا ہے، اس سے اس کا گھر بسنے لگ گیا. یوں پھر سسٹمز جو بلڈ ہوتے ہیں. لوگ نتیجہ ذہن میں لے کے آئے تھے پیسے کمانے پیسے کمانے پیسے کمانے، اب یہ ذہن میں لے کے آئیں کہ نیڈ کہاں ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. نتیجے کے طور پہ پیسے بھی، سکون بھی، اپریسیشن بھی، گھر بھی، بار بھی، پیسے بھی، گاڑی بھی، وہ نتیجے کے طور پہ پھر انسان کو مل جاتا ہے. یعنی بہت سارے بندے نے نا پیشن وہ پال رکھے ہیں جس کی نیڈ معاشرے میں کوئی نہیں، ان کی ذاتی نیڈ ہے. یہ بڑا سیلفش جذبہ ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. دوسرا ان کے پاس ٹیلنٹ بھی کوئی، مثلا بڑی تعداد آپ کو بتایا کہ مجھے سی ایس ایس کرنے کا شوق ہے. سچی بات ہے انہیں سی ایس ایس کے نتیجے پانے کا شوق ہے، سی ایس ایس کرنے کا شوق نہیں ہے، اور ان کے پاس وہ ٹیلنٹ بھی نہیں ہے. بلا اپنی اوقات سے بڑھ کے کام میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ ٹوٹ جائیں گے، کام دے ہونا کوئی نہیں. بہت سارے بندے سفر کر رہے ہیں، انہوں نے وہ جذبے پال رکھے ہیں جو ان کا اوریجنل مزاج ہی نہیں ہے. وہ اصل میں وہ پیشن نہیں ہے، وہ لالچ ہے. وہ لالچ ہے نتیجے کو پانے کا، کہ اس کو یہ بن کے جو شہرت اور اتھارٹی اور پاور اور پیسہ ملتا ہے نا، اس کے چکر میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے یہ ہمارا پیشن ہے. تو پیشن کو اور لسٹ کو الگ کرنا چاہیے. دیکھیں پیشن کام کا ہوتا ہے، نتیجوں کا نہیں ہوتا. لسٹ نتیجے کا ہوتا ہے، مینوں پیسہ ملے، مینوں اے ملے، مینوں وہ ملے، مینوں وہ ملے. پیشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا، اس مغالطے میں نہیں جانا چاہیے کہ آپ نے رزلٹ تاڑا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد جو پیسے آتے ہیں اس کا لالچ ہے اور کہتے ہیں مجھے پیشن ہے. آپ کو بایو پڑھنا پسند ہے تو پھر آپ کا پیشن ہے، نتیجے کے طور پہ ڈاکٹر بن جائیں گے. ان چیزوں کو، یہ ہے پہلا اسٹیپ، فائنڈ یور اون وائس.